بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جنید عباسی کی جانب سے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ پارٹ 1 آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ آپ ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کی غلطیاں نکالنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم اگلی ویڈیوز میں اچھی طرح سے اپنی بات اپنے دوستوں کو سمجھا سکیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کون سی ورب کی فارم کہاں استعمال ہوتی ہے اور کون سی انگلی کا کیا نام ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کون سے پورے کا کیا نام ہے اور کون سے ٹینس کا نام کیا ہے۔ ان 12 پوروں پر 12 ٹینسوں کے نام کیسے فٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو کل یہ بات ہوئی تھی کہ یہاں پہلی فارم، یہاں پہلی فارم، یہاں دوسری فارم، یہاں تیسری اور باقی 6 میں ING فارم استعمال ہوگی۔ یہاں پہلی اس لیے کہ یہ اس لیے ادھر سے پہلا ہے، یہ ادھر سے پہلا ہے، یہ یہاں سے دوسرا، یہاں سے دوسرا، یہاں تیسری کہ یہ تیسری انگلی ہے، اور باقی جو بچ گئی ان میں ING فارم استعمال ہوگی۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا پہلی انگلی کا نام انڈیفینٹ ہے یعنی مطلق، دوسری کا نام کنٹینیوز ہے یعنی جاری، تیسری کا نام پرفیکٹ ہے یعنی مکمل، اور چوتھی کا نام ہے پرفیکٹ کنٹینیوز یعنی مکمل جاری۔ یہ ایسا ٹینس ہے جہاں سنس اور فار وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، وقت کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ اس کے اور ان کے ترجمے میں تقریباً اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن فار اور سنس کا استعمال، وقت کا استعمال اس کو ان دو سے ممتاز کرتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ان 4 پوروں کا کیا نام ہے، ان 4 کا کیا نام ہے، ان 4 کا کیا نام ہے۔ دوستو جس طرح یہاں انڈیفینٹ، کنٹینیوز، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوز لکھا تھا، ایسے ہی ان چاروں کے برابر میں جو یہاں پورا ہے اس میں لکھا ہوا ہے پریزنٹ، اور اس کے اگلے پورے میں لکھا ہوا ہے پاسٹ، اور اس سے اگلے پورے میں لکھا ہوا ہے فیوچر۔ پریزنٹ کا مطلب حال ہے۔ اب یہ پریزنٹ ہیڈنگ ہے تو یہ چاروں پورے پریزنٹ کے ہوں گے، اور یہ دوسری جگہ پاسٹ لکھا ہے تو دوسرے چاروں پورے پاسٹ کے ہوں گے یعنی ماضی کے، گزشتہ زمانے کے، اور یہاں فیوچر لکھا ہے اور یہاں فیوچر لکھا ہے تو یہ آخری چاروں پورے فیوچر یعنی مستقبل کے ہوں گے۔ اب ہم نے جب نام لینا ہے، بھئی ہم نے اس ٹینس کا نام لینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، 2 کام کرنے ہیں۔ ہم اس کو پریزنٹ بھی نہیں کہہ سکتے اور ہم اس کو انڈیفینٹ بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ایک نام اوپر سے چننا ہے، ایک یہاں سے چننا ہے۔ یہ یاد رہے کہ پہلا اوپر سے اور دوسرا یہاں سے، اس کا نام ہم لیں گے ایسے پریزنٹ انڈیفینٹ، دوسرے کا نام لیں گے پریزنٹ کنٹینیوز، تیسرے کا نام لیں گے پریزنٹ پرفیکٹ، چوتھے کا نام لیں گے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز۔ پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوز، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز۔ فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوز، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اب جب آپ نے اس ترتیب سے نام یاد کر لیے اور فارمز، ورب کی فارمز آپ کو پہلے سے یاد ہیں، اب آپ سے کوئی پوچھے گا یار پاسٹ پرفیکٹ میں ورب کی کون سی فارم استعمال ہوتی ہے، تو آپ فوراً اپنے ذہن میں یہ اس جگہ کو لے آئیں۔ جب اس جگہ کو آپ لے آئیں گے کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے اور یہاں تیسری فارم استعمال ہوتی ہے، کیوں کہ یہ 1، 2 اور یہ تیسری انگلی کا ایک پورا ہے، یہاں تیسری فارم استعمال ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے فیوچر انڈیفینٹ میں کون سی فارم استعمال ہوتی ہے، تو آپ کا ذہن فوراً یہاں منتقل ہو جائے گا کہ یہ فیوچر یہاں سے ہے اور یہاں سے انڈیفینٹ ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے اسے کہہ دیں گے کہ یہاں ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے۔ اب جب کوئی پوچھے یار پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں کون سی فارم استعمال ہوتی ہے، تو آپ فوراً اپنے ذہن کو یہاں لے جائیں گے کہ یہ پریزنٹ بھی ہے اور پرفیکٹ کنٹینیوز بھی ہے، اور یہاں آپ کہیں گے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ING کی فارم استعمال ہوتی ہے، یعنی ورب کی چوتھی فارم استعمال ہوتی ہے، یعنی ING فارم استعمال ہوتی ہے۔
اس کا یاد کرنے کا میں نے آپ کو چٹکلا بھی بتایا تھا کہ کنٹینیوس کا نام ایکٹیو وائس میں جہاں بھی آ جائے، جہاں بھی، آپ یہ نہ سوچیں یہاں آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ فیوچر، جو بھی ہو، جو بھی ہو، پریزنٹ پاسٹ فیوچر کنٹینیوس ہو، پرفیکٹ کنٹینیوس ہو، بس کنٹینیوس کا لفظ آ گیا، اب فوراً کہہ دیں، فوراً سے پہلے کہ آئی این جی فارم استعمال ہوگی۔ اگر وہ ایکٹیو وائس کا پوچھ رہا ہے، اگر وہ پیسیو وائس پوچھ رہا ہے تو وہاں الگ بات ہے، وہاں تیسری فارم استعمال ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے ان کو یاد کرنے کا۔ امید ہے آپ کو یہ بات یہاں تک سمجھ آئی ہوگی۔ اگلا مرحلہ آتا ہے انٹینسز کے اردو میں کیا نام بنیں گے۔ یہ تو انگلش میں نام تھے، پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ وغیرہ وغیرہ۔ اب اردو میں کیا نام بنیں گے؟ پہلا پریزنٹ ہے تو اس کا معنی ہے حال، انڈیفینٹ کو مطلق کہتے ہیں، تو کہیں گے یہ حال مطلق ہے، یہ حال جاری ہے، یہ حال مکمل ہے، یہ حال مکمل جاری، اور یہ ماضی مطلق ہے، یہ ماضی جاری ہے، یہ ماضی مکمل ہے، اور یہ ماضی مکمل جاری۔ آگے ہے مستقبل مطلق، مستقبل جاری، مستقبل مکمل، مستقبل مکمل جاری۔ یہ انتہائی سادہ اور آسان باتیں ہیں، ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہوگا، تب ہماری گاڑی بہت آسانی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو کل کی طرح ہماری ویڈیو آج بھی اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا، آپ کو اس میں دلچسپی محسوس ہوئی ہوگی۔ تو اگر یہ ساری باتیں ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے سرخ بٹن کو پریس کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔